لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض الآية صدق الله العظيم. ذی قدر ذی وقار سامعین، فصلوں کی کٹائیوں کا سیزن ہے، جاری و ساری ہیں 15 اپریل سے. ہماری سرائکی میں کہتے ہیں بھئی گل ویلے دی تے پھل موسم دا. یہ بڑا مؤثر ہوندہ ہے، بڑا فائدہ ہوندہ ہے، چونکہ کٹائیاں ہو رہی ہیں اور آپ سارے ساتھی اور ہم سارے دیکھ رہے ہیں کہ بارشوں پہ بارشیں ہیں. میاں والی سٹی الحمدللہ محفوظ ہے ژالہ باری سے فی الحال، لیکن آس پاس بہت زیادہ ژالہ باری ہوئی ہے، ہو رہی ہے، بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور ہر بندہ اس معاملے میں پریشان بھی ہے کہ فصلیں تیار، اس پر بارش کا آ جانا، ہوا کا چلنا، فصل کا لیٹ جانا، اوپر ژالہ باری ہو جانا، یہ تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اور بھائیوں، ہم سارے یہ پریشان تو ہوتے ہیں، لیکن آج تک اس کی وجہ تلاش کرنے کے لیے ہم نے کبھی غور شاید کیا ہو کہ کتنے سال ہو گئے جب سے میں نے ہوش سنبھالا، یہی دیکھتے آ رہے ہیں فصلیں تیار ہوتی ہیں، آ کے اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتا ہے. فصلیں تیار ہوتی ہیں، پوری نصیب نہیں ہوتی. کبھی فصل تیار ہوتی ہے، اس پر ایسی وبا بیماری آتی ہے، دانہ چھوٹا ہو گیا. کبھی کوئی کہتا ہے جی آٹے کا رنگ کالا ہو گیا، کوئی کیا، ہر سال نئی نئی چیزیں دکھنے میں آتی ہیں. تو آج کی جمعہ کی نشست میں اسی بات پر فکر کرنی ہے، غور کرانا ہے ساتھیوں کو کہ بھائی یہ چیزیں ہمارے ساتھ کیوں ہو رہی ہیں، کیوں یہ معاملات ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں. حالانکہ رزق بھی اللہ کی عطا ہے، اللہ دے کے پھر چھین لیتا ہے. یہ کیوں ہمیں سزا مل رہی ہے، یہ سزا ہم کیوں بھگت رہے ہیں؟ اس کے لیے میں قرآن مجید کی جو ابھی خطبے میں نے آیت پڑھی ہے، یہ ہے سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 267 نمبر کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی تمہیدی جملے سمجھے تاکہ بات میں آسانی سے سمجھا سکوں. اللہ نے انسانوں کو وجود بھی عطا فرمایا اور اللہ نے انسانوں کو رزق اور مال بھی عطا فرمایا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ تمام قسم کی نعمتیں کرنے والا اللہ ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جب اللہ نے انسان کو یہ جسم عطا کیا تو انسان کو جسم عطا کرنے کے بعد انسان پر کچھ قوانین لگا دیے، کچھ حدیں لگا دیں کہ جسم تیرے پاس ہے، لیکن کبھی یہ جاہلانہ نعرہ نہ مارنا میرا جسم میری مرضی، یہ کبھی نعرہ نہ مارنا. کیوں؟ جسم اللہ کی عطا ہے اور اس پر آرڈر اور حکم بھی اللہ کا چلتا ہے. انسان کو اس میں 100% مکمل اختیار نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ کو مسئلے کا پتہ ہے کہ خودکشی حرام ہے. خودکشی، کئی لوگ کہتے ہیں خودکشی، خودکشی کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑھانا، اپنے آپ کو اور زیادہ کرنا،
ٹھیک ہے، خودکشی، کش فارسی کا لفظ ہے، مارنے کا معنی ہوتا ہے اس کا، خودکشی اپنے آپ کو مارنا، کشی لفظ ہوتا ہے، کشی نہیں ہوتا۔ بہرحال تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا جسم ہے، یہ میرے پاس ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی میرا جسم میری مرضی، لیکن شریعت کہتی ہے خبردار، خودکشی والا عمل کیا تو حرام موت لکھ دوں گا، حرام موت لکھ دوں گا۔ اور قرآن میں واضح کر دیا وَلَا تُهْلِكُوا أَنفُسَكُمْ، تیرا جسم جو تیرے پاس ہے اس کا بھی تو مالک نہیں ہے، تیرا رب مالک ہے، اور رب کہہ رہا ہے اپنے آپ کو تو ہلاک نہیں کر سکتا۔ بات میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جسم اللہ نے دیا، اس پر کچھ حدود اور کچھ قوانین اللہ نے لگا دیے، اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے اگر انسان اپنے جسم سے فائدہ اٹھائے، جسم کو استعمال کرے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بندہ انتہائی کامیاب انسان ہے۔ اسی طرح مال بھی اللہ نے دیا ہے، مال کا مالک بھی اصلاً اللہ ہے، عارضی ملکیت اللہ نے ہمیں دی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا خبردار، مال میں جو تمہیں دے رہا ہوں وہ مال میرا دیا ہوا ہے، اپنی ضرورت پوری کر، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس کے لیے میں اللہ کچھ قوانین بتا رہا ہوں، اس قوانین کے دائرے میں رہ کر اگر مال کو استعمال کرے گا تو یہ تیرا مال تیرے لیے نجات کا باعث بن جائے گا، اور اگر تو اللہ کے قانون کے ساتھ ٹکر لے گا تو بھائیو ہم سب کو پتہ ہے، ہم کہتے ہیں جی حکومت نال ٹکر کوئی نہیں لے سکتا، آدھے آنا حکومت نال ٹکر کون لوے جی، حکومت سے ٹکر کوئی نہیں لیتا، یہ حکومت چھوٹی سی حکومت ہے، اس کے ساتھ ٹکر لینے کے یعنی ہم اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں لے سکتے، تو رب العالمین تو احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا حاکم وقت، سب سے بڑا حاکم اعلیٰ وہ رب العالمین ہے، تو رب العالمین کے قانونوں کو پامال کر کے انسان کیسے سکھی رہ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہماری فصلیں تیار کھڑی ہوتی ہیں، رب کی طرف سے عذاب آتا ہے، رب کی طرف سے قہر نازل ہوتا ہے، بے موسمی بارشیں اترتی ہیں، ژالہ باریاں ہوتی ہیں، ہواؤں کے جکھر چلتے ہیں، اور ہماری جو غذا اور خوراک بننی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ ہم سے چھین لیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ سے ٹکر لے کر کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ سے ٹکر آج کے مسلمان نے کیسے لی ہے؟ تو یاد رکھیں میرا اللہ حکم دے رہا ہے، کیا ہم اس حکم کو مانتے ہیں؟ حکومت کا کوئی آرڈیننس، کوئی قانون، کوئی حکم ہے، ہم اس کے خلاف نہیں کر سکتے، ہم پہ پرچہ اور کیس ہو جاتا ہے، ایکشن لیا جاتا ہے، تو میرے رب کا قانون اتنا معمولی ہے کہ انسان مرضی ہے اس کی دھجیاں اڑاتا پھرے، انسان مرضی ہے مانے یا نہ مانے، پھر ہو بھی مسلمان، پاکستان کا رہنے والا، پاکستان کے آئین کی پاسداری کرنا اس پر فرض ہے، انڈیا کے بندے پر پاکستانی آئین کی پابندی ضروری نہیں ہے، وہ تو دوسری کنٹری کا ہے، ایران ہے یا کوئی اور ملک ہے، ان پر ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری پاکستانیوں پر ہے کہ وہ پاکستانی آئین کو مانے۔ میرے بھائیو، جو بندہ کافر ہے وہ تو غیر ہو گیا، جو بندہ مسلمان کہلا کر اپنا بن کے رب کے حکموں کو پامال کرے گا، اپنا بن کے رب کے قانونوں کی دھجیاں اڑائے گا، وہ بندہ کیسے سکھی رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف بھی ایکشن لیتا ہے، اور ایکشن کی اور بھی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ تیار فصلوں پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے اور فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور ہم سارے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، غور کرنے والی ہے کہ آج ہم اسی وجہ سے ان مسائل کا شکار ہے۔ آؤ جی، اب رب کا حکم کیا ہے؟ میں نے بتایا 267 نمبر کی آیت 267 سورۃ البقرہ، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، لفظ پہ غور کرو،
आमनू कह कर अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं वो अपने हैं ते कानून अपना वास्ते होंदा है। फरमाया का या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वालो, अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, अल्लाह ने जो तुम्हें माल दिया है, अल्लाह ने जो तुम्हें माल और रिस्क दिया है, जो तुम कमाइयाँ करते हो उसमें से अल्लाह का हिस्सा निकालो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। और फिर फरमाया वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़े, और लोगो ज़मीन में से जो फसल हम तुम्हारे लिए निकालते हैं उसमें से भी अल्लाह का हक अदा करो। अल्लाह ने फरमाया माँ का सब तुम, जो रिज्क तुम कमाते हो, खेती बाड़ी कर रोजगार कारोबार बिजनेस करते हो, वो तुम मेहनत करते हो, तुम कमा के घर लाते हो, सुनो वो भी मैं देने वाला हूँ, लेकिन तुम्हारी मेहनत अंदर खड़ी है। साथ साथ फरमाया वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़ी, ज़मीन के अंदर हल चला कर, तुम उसके अंदर बीज डाल कर, ऊपर से ज़मीन बराबर करके पानी और खाद लगा के तो तुम आ जाते हो। ज़मीन से निकालने की ताकत न नबी में, न वली में, न फरिश्ते में, न किसी बड़े में, न किसी छोटे में। ज़मीन से अल्लाह के हुक्म से फसल पैदा होती है। मेरा रब कहता है तू एक बोरी डाल के आता है, पूरी मेहनत के साथ अगर तू मेहनत कर तो एक के बदले में 700 बोरियों तक भी मैं तुम्हें रिस्क दे दूंगा। लेकिन सुन ले वो मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़े, जो हमने तुम्हें ज़मीन से निकाल के गल्ला दिया है, गंदम तुम्हारी पैदा की है, एक दाना डाला उसमें से 7 शाखें निकली, हर शाख पे एक सिट्टा और खोशा है, हर खोशे में 100-100 दाना है, एक दाना डाले तो 700 करके वापस कर रहा हूँ। ये कितने गुना करके? 700 गुना करके वापस करने वाला मैं हूँ। मैं तुम्हें कहता हूँ एक देता है ज़मीन के हवाले करता है, वापसी 700 गुना करके देता हूँ। अगर मेरे रास्ते पर 1 रुपया देगा तो दुनिया में भी अजर दूंगा और आखिरत में भी तुम्हें अता कर दूंगा। अल्लाह का हुक्म आ गया, लेकिन हुक्म कैसे आया? आमनू कहकर। हमारा दावा ईमान का है, हमारा दावा इस्लाम का है, हमारा दावा मुसलमान होने का है। जब दावा है तो ये हुक्म मानना भी फ़र्ज़ है। जब नहीं मानेंगे तो अल्लाह से टक्कर लेके तो कोई कामयाब नहीं हो सकता। फिर क्या नतीजा निकलेगा? यही नतीजा निकलेगा जैसे बाहर का मौसम बता रहा है, कटाई हुई पड़ी है या होने वाली है या हो रही है। अल्लाह का अज़ाब ऊपर से आया, अल्लाह ने फसलें तबाह कर दी, अल्लाह पाक ने महरूम कर दिया लोगों को। क्यों? अल्लाह से टक्कर लेकर कोई बंदा भी कामयाब नहीं हो सकता। और याद रखो, जो बंदा अल्लाह का हक अदा ना करे, जो अल्लाह का हक ना निकाले, जो अल्लाह का हिस्सा ना निकाले, सारा माल हराम हो जाता है। सारा माल क्या हो जाता है? हराम हो जाता है। ज़रा मिसाल से समझो, बात समझ आएगी, तब जाके दिल मानेगा। यार एक बकरी है, 20-30 हज़ार की बकरी लेके आया, रहमानिया मस्जिद का कोई नमाजी कहता है यार अल्लाह दिया हलाला नू हलाल कर जनी वे, ये तो हलाल बकरी है। मैं ऐसा करता हूँ, इसका एक पाँव, एक टांग काट कर, एक लेग काट कर, या एक आस्तीन उसका काट कर, या गोश्त का फला हिस्सा काट कर मैं पका के खाना चाहता हूँ। सारे लोग उठ खड़े होंगे, ना भाई, और नमाजी साहिबा, ओ हाजी साहिबा, ओ कारी साहिबा,
صاحبہ، او معلم صاحبہ، او متعلم صاحبہ، یاد رکھ یہ تو نہیں کھا سکتا، کیوں؟ یہ حرام ہے۔ کوئی کھا سکتا ہے؟ ابھی جانور زندہ کھڑا ہے، ایک بوٹی کاٹ کے کوئی کھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں کھا سکتا۔ ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ حرام ہے، حرام ہے۔ یار اللہ کا حلال جانور ہے اور تم کہتے ہو حرام ہے۔ آپ سب کہیں گے یار جانور تو حلال تھا، لیکن یاد رکھو اس کا کھانا تب حلال ہوگا جب اللہ والا حصہ نکالے گا۔ ایسا ہی ہے نا، اللہ والا حق نکالے گا، اور اللہ والا حق کیا ہے؟ جانور کو لٹا کر اس کے گلے پہ چھری چلا کر اس کی 4 رگوں کو کاٹ کر اس کا خون دم مسفوح وہ نکال دینے سے اللہ کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ جب حق ادا ہو گیا، اب جو چند منٹ پہلے جانور حرام تھا اللہ نے حلال کر دیا۔ یہ مثال کے طور پر میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ مرغی ہے یا کوئی بھی حلال جانور ہے، کوئی نہیں کھاتا جب تک ذبح نہ ہو جائے۔ اور مسلمانوں تھوڑا سا تو غور کرو، اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، اللہ نے ہمیں دل دیا ہے، اللہ نے ہمیں تدبر و تفکر کی توفیق دی ہے۔ سارے معاملات میں سوچ سمجھ رکھتے ہیں، اس معاملے میں کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ جب اللہ کا حلال کردہ جانور اس میں سے حق نہ نکالا گیا تو ہم نہیں کھا سکتے۔ اللہ کی عطا کردہ گندم، توجہ توجہ، اللہ کی عطا کردہ گندم، اللہ کی عطا کردہ فصل، اس میں سے اللہ کا حق نہیں نکالیں گے تو وہ تھی تو حلال آمدن سے، محنت تھی، اپنی زمین تھی، بیج بھی حلال کے پیسوں کا، پانی بھی حلال کے پیسوں کا، کھاد اور سپرے بھی حلال کے پیسوں کی، یہ ساری چیزیں حلال کی تھیں۔ جیسے بکری حلال جانور تھا، لیکن جیسے بکری کو اللہ کا حق نکالے بغیر آپ نہیں کھا سکتے، اسی طرح یاد رکھو اللہ کی عطا کردہ فصل میں سے اللہ کا حق جو عشر ہے نہیں نکالو گے تو سارا حرام ہے۔ اللہ، اور حرام کھا کھا کر، اللہ عجیب بات ہے یار، یقین کرو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ، توجہ ہے آپ کی، سب کی توجہ ہے، مسئلے کروے تو نہیں ہے، کیا کریں، اس سٹیج کا یہ حق ہے، ہر قسم کا مسئلہ بیان کرنا ہے نا یہاں پہ۔ اللہ، جو بندہ ایک نوالا حرام کا کھا لے، کس کا؟ بکری کھڑی تھی، بوٹی کھا لی پکا کے، کھڑی تھی زندہ، حرام کھاتا سیا کوئی نہ کھایا نا حرام، مرغا کھڑا تھا اور اس کی ایک لیگ اور ٹانگ کاٹ کے اس نے پکا کے بھون کے کھانا چاہی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک نوالا حرام کا کھانے سے بندہ جتنا بھی نمازی ہو، حاجی ہو، قاری ہو، امام ہو، عالم ہو، حافظ ہو، عام آدمی ہو، تہجد گزار ہو، میرے نبی کا ارشاد سنیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دنوں تک اس بندے کی اللہ کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہکنے والا کھادس حرام دا، اللہ 40 دنوں تک عبادت کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، ٹکرے مارتا رہے، رمضان کے روزے رکھتا رہے، شوال کے 6 روزے رکھتا رہے، تہجد پہ صبح 3 بجے اٹھتا رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بندے کی اللہ عبادت 40 دن تک کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ کیا قصور ہے؟ حلال جانور زندہ کا پیس کاٹ کے اس نے کھایا، حرام کھایا،
اللہ نے اس کی عبادت کو رد کر دیا، مال اٹھایا، فصل اٹھائی، بوریاں بھر کے گھر لے کے آیا، اللہ والا حصہ نہیں نکالا، جب تک نہیں نکالا تو مال حرام ہے استعمال کرنا۔ اب یہ خود بھی کھائے جا رہا ہے، بیوی کو بھی کھلا رہا ہے، بچوں کو بھی کھلا رہا ہے، اور سوچ یہ کرتا ہے لوگوں میری بیوی نیک بن جائے، میرے بچے نیک اور پاک بن جائیں، یہ ہدایت یافتہ بن جائیں، یہ اس کی کم عقلی تو ہو سکتی ہے۔ حرام کھانے والے کبھی نیک نہیں بن سکتے، حرام کھانے والے نیک تو تب بنے جب ان کا کوئی عمل اللہ قبول کرے۔ جب ایک لقمہ کھانے سے 40 دنوں تک عمل قبول نہیں ہوتا، تو گندم گھر سٹاک کر کے پورا سال کھلاتا رہتا ہے۔ اور مسلمانہ بتا تیری یا تیرے گھر والوں کی یہ باتیں بھلا کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اللہ عبادت قبول نہیں۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ طویل سفر کرنے کے بعد اس کے جسم پر گرد و غبار ہے، دھول مٹی ہے، ڈسٹ ہے، کھے ہے، گرد آلو جسم ہے، بال بکھرے ہوئے، لمبا سفر کر کے بیت اللہ کے سامنے جاتا ہے، یا لمبا سفر کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اونچے کر کر کے دعا کرتا ہے، یا رب میرا فلاں مسئلہ ہے، میری فلاں حاجت پوری کر دے، فلاں مسئلہ میرا تو حل کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس بندے کی پکار ساری ضائع ہو رہی ہے، دعا ساری ضائع ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ کیوں اس کی ساری دعا رد کی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، غذی بالحرام، یستجاب لہ بذالک، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام آمدن کا ہے، اس کا پہننا حرام کے پیسوں سے خریدا گیا لباس ہے، اس کی غذا حرام ہے، یستجاب لہ بذالک، جس کے یہ چیزیں حرام کی ہوں اس کی بھلا اللہ کیسے دعا قبول کر سکتا ہے؟ اپنے گریبان میں ہر بندہ جھانکے، میں فصل اٹھاتا ہوں، میری گندم میرے گھر میں آتی ہے، میری زمینوں پر جائیدادیں پر فصلیں ہوتی ہیں، سال میں 2 ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں، جتنی بھی ہوتی ہیں، کیا ان میں سے میں اپنی اللہ کی دی ہوئی رزق کو حلال کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ عشر دیتا ہوں یا نہیں؟ آؤ جی ایک اور جگہ پہ سنو، 8ویں پارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ، اور لوگوں جب تمہاری فصل تمہیں پھل دے، تمہارے پودے تمہیں پھل دیں، ان کی پھل تیار ہو جائے، جو بھی آپ کی فصل ہے اس کا پھل نکل آیا ہے، اللہ نے فرمایا کُلُو، کھاؤ، کوئی منع نہیں ہے، لیکن سن لو وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور لوگوں جس دن تم کٹائی کر کے فصل اٹھا رہے ہو اسی دن اللہ کا حق علیحدہ کر دو، اللہ کا حق علیحدہ کر دو، اور فرمایا لوگو وَلَا تُسْرِفُوا، حد کراس نہ کرنا،
اللہ کہہ رہا ہے حد کراس نہ کرنا، اللہ کے حکم کو پامال نہ کرنا۔ ان اللہ انہ لا یحب المسرفین، جو بندہ اللہ کے حق کو پامال کرے، اللہ کے قانون کو توڑے، ایسے بندے کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ آج امت اسی کا شکار ہے، آج امت اسی معاملے کا شکار ہے۔ فصل تیار کھڑی ہے، پتہ ہی نہیں ہے یار میں نے اللہ کا حق دینا ہے یا کوئی نہیں، میرے اوپر شریعت کی ذمہ داری ہے یا کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کئی بندے نا، مسئلہ یہ سمجھنا ذرا، کئی بندے پتہ کیا کہتے ہیں، او جی میں پراپر کیلکولیشن مار کے نا، باقاعدہ حساب کر کے تو میں عشر نہیں نکالتا 10واں یا 20واں، لیکن میں صدقہ کرتا رہتا ہوں جی۔ ہو سکتا ہے جی میرے گمان کے مطابق نا یہ جو میں نے صدقہ کیا ہے نا، یہ اگر میری بوریاں بنتی تھی نا صدقے کی 5، میں نے 6-7 بوریوں کے برابر میں نے صدقہ کر دیا ہے۔ استاد جی بتائیے گا جی پھر یہ عشر ادا ہو گیا کہ نہیں؟ یاد رکھو یہ تو 7 بوریاں دی گل ہے نا، 700 بوری بھی دے دے عشر ادا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جس وقت تک تو اس فصل کے اندر سے عشر نکالنے کا باقاعدہ نیت کر کے کیلکولیشن اور حساب کر کے اللہ کا حق علیحدہ نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ اے بندہ تکے تقسیم کی تھی رکھے، ایسی قطعاً غلط ہے۔ ہاں یہ ہے شریعت میں رخصت ہے، آپ کے ذمہ 10 بوریاں یا 5 بوریاں آ گئیں صدقہ کرنے کی، یعنی عشر نکالنے کی، تو آپ کیا کرتے ہیں 5 بوریوں کو علیحدہ کر کے رکھ دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا آپ دیتے رہتے ہیں، کبھی 10 کلو دے دیے، کبھی 15 کلو دے دیے، تھوڑا تھوڑا آپ نکالتے رہتے ہیں۔ تب یہ تو جائز ہے کہ حساب اور کیلکولیشن کر کے حصہ علیحدہ کر لینا، یا اس کو نوٹ کر لینا کہ اتنے من گندم تھی اس میں سے اتنے کلو میں نے دینی ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں سے ایستا ایستا دیتا رہے، پھر شریعت اجازت دیتی ہے، شریعت مجبور نہیں کرتی بھئی 5 کٹھیاں چاہ کے دے دے، ٹھیک ہے، وہ تو رخصت ہے، لیکن یہ نہ سمجھیے گا بھئی تکے تے دے رہو تے بندہ آ کے میرا عشر ادا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ حرام رزق حلال، یہ رزق حلال تب ہوگا جب اللہ کا حق نکلے گا۔ میں نے آپ کو حلال جانور کی مثال دے کے مسئلہ سمجھایا ہے۔ جب ایک یار آج کل خیر یہ تو اکثر یہ ہوتا ہے، کوئی بندہ مرغی ذبح کرائے نا تو معاملہ تھوڑا سا مشکوک ہو جائے تو بھاگتے ہیں ایک بڑوں کے پاس یا قریبی مسجد کے مولوی صاحب کے پاس، استاد جی یہ بتانا بھئی گھنڈی دے نالو کر کے کٹی گئی ہے جی، گھنڈی جو تو کٹی گئی ہے جی، یہ ان حلال ہے کہ حرام ہے؟ بھاگتے ہیں نا، تحقیق کرتے ہو، تو جب اتنی تحقیق ایک اتنے سارے پرندے جانور کے لیے کر رہے ہو، تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منو بوریاں اور کتنی گندم اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کو بھی تو حلال کرو۔ یہ مرغی تو آپ نے 1 دفعہ کھانی ہے یا 2 دفعہ کھانی ہے، وہ دانے آپ نے پورا سال کھانے ہیں، اس کی فکر ہے، اس کی فکر کوئی نہیں ہے جو پورا سال حرام اندر جا رہا ہے۔ فکر کرنی چاہیے نا۔ آؤ جی ایک اور آیت سنو، میں حدیث بھی سناتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اب دیکھنا ذرا، بندہ کہتا ہے یار میں عشر کٹیا نا تو میرا مال گھٹ، ویسی پروفٹ کم آئے گا، اس میں مجھے جو ہے جو بینیفٹ تھا وہ کم ہو جائے گا۔ میرے رب کیا کہتا ہے، توجہ کریں گے، اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ او لوگو سود حرام ہے نا، حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، سود کو، یہ جو حرام چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ تباہ کرتا ہے۔ سود کھانے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کی لعنت ہو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ آمنہ کے لال
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, लान अल्लाह आकिल रिबा, ओ लोगो सूद खाने वाले पर अल्लाह की लानत, व मूकिलहू व शाहिदहू व कातिबहू, सूद देने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद का गवाह बनने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद का मुआहदा और मुआमला लिखने वाले पर अल्लाह की लानत है। बहुत बड़ा हराम है, उस पर इंशाल्लाह कभी अलग गुफ्तगू करेंगे। आज मेरा जो मौजू है वो उशर है और हराम रिस्क से बचना है। तवज्जो, फरमाया यमहकुल्लाह, ओ लोगो अल्लाह मिटा देता है, अल्लाह तबाह कर देता है किसको? अर्रिबा, रिबा और सूद को, व युर्बिस सदक़ात, सदके को अल्लाह पालता है, सदके को अल्लाह बढ़ाता है। इस सच्चे दिल से बात समझ के गवाही देना, मेरा ईमान है अल्लाह का कुरान सच्चा, सच्चा कुरान कहता है सदका दोगे माल बढ़ेगा। एक और आयत देखें जी, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इससे पीछे है अश्शैतान याइदुकुमुल फक़रा व यअमुरुकुम बिल फहशा वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला। दो चीज़ों का तकाबुल आ गया है, गौर करना मेरे भाइयों। सूरतुल बकरा और आयत नंबर 268 आगे 267 सुनवाई ना उन 268 तो जो नाल फरमाया अश्शैतानो, ये जो शैतान है, याइदुकुमुल फक़रा, ये तुम्हारे कान में आके बातें भर देता है, सदका न देवे माल घट वैसिया, ज़कात न कटे माल थोड़ा हो वैसिया, उशर न कटे गंदम थोड़ी हो वैसिया। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अश्शैतानो याइदुकुमुल फक़रा, शैतान तुम्हारे साथ फकर की बात करता है, व यअमुरुकुम बिल फहशा, और तुम्हें बुराई और गलत काम का हुक्म देता है। और सुनो, जो तुम्हारा रहीम रब है, जो तुम्हारा करीम रब है, जो तुम्हें और सारी कायनात को देने वाला है, वल्लाहु, वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह क्या वादा करता है, अल्लाह ने फरमा वल्लाहु याइदुकुम, अल्लाह वादा कर रहा है मग़फ़िरतन, सदका दोगे मैं तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर दूंगा, व फ़ज़ला, और सदका दोगे तो माल और बढ़ा दूंगा। अब मेरा आपका अल्लाह के कुरान पर कितना ईमान है, हर बंदा अपने आप को तोल सकता है। ये दावत फ़िक्र दे रहा हूँ। मैंने कहा गल वेले दी फल मौसम दा वक़्त और टाइम पीरियड वो गंदम की कटाइयों का है। ऊपर से बारिशें याला बारियाँ हो रही हैं, तूफ़ानी हवाएं बाद दफ़ा चल पड़ती हैं, फसलें तबाह होती जा रही हैं, हम हर साल परेशान होते हैं, गौर करते हैं यार ये क्या हो गया हमारे साथ, सिर्फ परेशान होते हैं, कभी इसका हल हमने नहीं निकाला। आओ मैं आपको कुरान और सुन्नत की ज़बानी इसका हल निकाल के देता हूँ। अल्लाह की कसम है, अल्लाह का हक अदा करना बंदे का काम है, इन नुकसानों से बचा लेना रब का काम है। ठीक है। और दूसरी बात, एक तो नुकसान से बंदा बच जाएगा, दूसरी बात ये है हराम आमदन से, हराम आमदन से जो जिस्म बनता है। तवज्जो करना ज़रा, मैं एक बात कहने लगा हूँ। हराम माल से, हराम आमदन से जो जिस्म बढ़ता है, पलता है, नशो नुमा होती है, याद रखो उससे कभी खैर की तवक्को नहीं हो सकती। हमेशा गलत काम उससे होंगे, हमेशा नेगेटिविटी उसके अंदर ज़्यादा होगी। क्यों? उसकी ग़िज़ा हराम की है। अब देखो ज़रा, 5-6 मिनट है मेरे पास, एक मैं आयत सुना के फिर हदीस सुनाता हूँ आपको। अल्लाह 8वें पारे में
اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا حال بیان کیا ہے۔ مشرکوں کا حال بیان کرتے ہوئے میرا رب کیا کہتا ہے، توجہ کریں۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ مکہ کے لوگ بھی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اللہ کے عطا کردہ جانوروں میں سے حصے نکالا کرتے تھے، بکرے بنایا کرتے تھے، تقسیم کیا کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، حوالہ دیکھ لے، آیت نمبر 136 ہے، سورت کا نام سورت انعام ہے، 8ویں پارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ مشرکین مکہ اللہ پاک جو ان کو مال دیتا جانوروں کی صورت میں یا فصلوں کی صورت میں، اس میں سے 2 حصے نکالا کرتے تھے۔ پہلا حصہ کیسے نکالتے تھے؟ کہتے تھے هَذَا لِلَّهِ، اے اللہ دا حصہ ہے، یہ کہندہ حصہ ہے اللہ دا حصہ ہے۔ اور نمبر 2 فرمایا وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ جو حصہ ہے یہ فلاں بابے کا نام کا ہے، اے یارویں ہے۔ ناراض تو نہیں ہوں گے آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے۔ جو 11ویں کی جاتی ہے ہر مہینے چاند کی 11ویں تاریخ کو، کچھ پکایا جاتا ہے یا تقسیم کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے نام کا ہم ایصال ثواب کریں اور وہ ہم سے خوش ہو جائیں۔ ایسے اس لیے کیا جاتا ہے نا، تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں۔ پیران پیر ہیں، ان کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قسم ہے، سورت یونس کے 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی تردید کی ہے، اور اس کے بعد سورت زمر 23ویں پارے میں اللہ نے اس بات کی تردید کی ہے۔ ٹائم شارٹ ہے، حوالہ بعد میں دے دوں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بندہ کوئی بھی عمل کسی اور کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے یہی شرک ہے۔ ایک ایسے عمل کیا جاتا ہے اللہ کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، تے راضی دا معنی ہوتا ہے خوش، انہیں آ رہے نا، اللہ راضی ہو جائے، مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، تقرب نصیب ہو جائے، اللہ کے میں اور زیادہ رحمت کے قریب ہو جاؤں۔ بندہ عمل اس لیے کرتا ہے، جب یہی کام کسی اور کے لیے کیا جائے گا علماء سے پوچھئے گا یہی شرک ہے، اور غیر اللہ کے نام کی دی ہوئی چیز، شرک کے معاملے میں پکائی جانے والی چیز، پوچھ لو علماء سے، اللہ کی قسم ہے وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جو بندہ کسی اور کے لیے اس چیز کو اہل بنا دے کہ بابے کے نام کا، بت کے نام کا، گھوڑے کے نام کا، فلاں شخصیت کے نام کا، یاد رکھو دینے والا بندہ، یہ کام کرنے والا بندہ مشرک ہو جائے گا اور یہ کھانا فوراً حرام ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ اس سے اوپر والا سٹیپ دیکھو، ایک اللہ چھٹا پا رہا ہے، ٹائم تھی تو نہیں گیا، اجر آمدن یار 2 منٹ 2 منٹ کا قلعہ فتح کر کے انسان انشاءاللہ۔ ہاں جی، سورت کا نام سورت المائدہ،
اور آیت نمبر 3 ہے، پوری لمبی آیت ہے، اس میں سے میں ایک لفظ چن کے بتا رہا ہوں، اگر ترجمے میں کوئی کمی بیشی کروں یا مفہوم میں کوئی کمی بیشی کروں آپ مجھے سزا دے، میں حاضر، جرمانہ لگا ہے میں حاضر ہوں، اور اگر ٹھیک ہو تو پھر ماننا آپ پر فرض ہے۔ اب مسئلہ سمجھیں، اللہ نے کیا فرمایا، آیت لمبی ہے، حرمت علیکم المیتہ، چلتے 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 اللہ نے کیا فرمایا، وما ذبح علی النصب، یہ بات بڑی ہم ہے، توجہ کرنا ذرا، اساں لوگ آتے ہیں یار فلاں مزار تے جیرے روٹے پہ منڈی دیاں اللہ دے نا دیاں، فلاں تبرک آئی اللہ دے نام دائی سبیل آئی۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، دوبارہ حوالہ سن لو، غلط و ذمہ داروں، سورت کا نام سورت مائدہ اور 3 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، حلال جانور تھا، توجہ سے سنیا، حلال جانور تھا، ذبح کرنے والا بندہ بھی مسلمان تھا، اس نے کیا کیا، بکرا حلال کا رسی پکڑ کے لے گیا بابے کی قبر پر، مزار پر، جہاں لوگ جا کر غیر اللہ کے نام کی چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ وہاں پہ گیا، اتھے جا کے آدھے بسم اللہ اللہ اکبر، 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں، حلال جانور ہے، ذبح کرنے والا بھی مسلمان ہے، تکبیرہ پڑھ پڑھ کے ذبح پیا کر دے، اللہ کی قسم ہے، قرآن دیکھ لینا، تیسری مرتبہ حوالہ دے رہا ہوں، سورت مائدہ آیت نمبر 3 ہے، درمیان میں یہ لفظ موجود ہے، اللہ نے حرام گنوایا یہاں پر، فرمایا جانور بھی حلال ہے، ذبح کرنے والا بھی مسلمان ہے، تکبیروں پہ تکبیریں پڑھ کے اس جگہ پر ذبح کر رہا ہے جہاں لوگ غیر اللہ کے نام کی چیزیں ذبح کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، او لوگوں یہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے خنزیر حرام ہے۔ کھانے چاہیے روٹے چھوٹے نا، سبیل نہ چکے جی محرم والی سبیل نہ چاہتا بدے ہونے، او بھائی خدا کا نام، اپنی آخرت بچاؤ، آپ کے کھانے یا نہ کھانے سے عزیر شاہ کی صحت پہ کوئی اثر پڑے گا؟ رج کے کھاؤ حرام تب بھی میرا کوئی نقصان نہیں، حلال کھاؤ تب بھی میرا کوئی فائدہ نہیں، میں تو آپ کی منت کر رہا ہوں خدا را ان چیزوں سے بچ جاؤ، یہ حرام ہے، اور جو چیز حرام ہو جائے وہ اگر جسم میں چلی جائے، میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، تو 40 دن تک اللہ بندے کی عبادت قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے ٹائم پورا ہو گیا، خلاصہ سن لو بات کا، میں آج یہ بات عشر کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ عشر چونکہ فصلوں کی کٹائیاں شروع ہیں، اے نہ سمجھنا کوئی میرا مدرسہ ہے یا میں نے کسی NGOs کے لیے یا کسی ٹرسٹ کے لیے آپ سے چندہ لینا ہے، الحمدللہ مجھے 2.5 سال ہونے والے ہیں، میں نے 1 روپیہ بھی چندہ نہ کبھی اپنے لیے لیا ہے نہ کبھی لینے کا ارادہ ہے۔ ہاں مدارس کی ضرورت ہے، مدارس والے لیتے ہیں، ان کی ضرورت ہے، میں اپنی پرسنل بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں ان کی وہ یہ بھی نہ سمجھنا بھائی متولیوں کی یہ وہ میں وکالت کر رہا ہوں، نہیں، میں تو حق مسئلہ موقع کی مناسبت سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صرف غور کی ضرورت ہے، طلب فکر کی ضرورت ہے جی۔ کٹائیوں کا سیزن ہے، ہر سال ہمارا مشاہدہ ہے، جو ہی کٹائیوں کا سیزن آتا ہے اوپر سے بارشیں، بالکل بڑی بارشیں ہوتی ہیں، ژالہ باریاں ہوتی ہیں، جکھڑ اور آندھیاں چلتی ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ کتنے سالوں سے یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، بھائیو یہ کیا وجہ ہے کہ میرا رب ہمیں رزق دے کے ہم سے کیوں چھین رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، ہمارے ہاں پہلے بھی میں نے بتایا ہے، ہمارے ہاں کہتے ہیں حکومت نال ٹکر لینا کوئی سوکھا کام نہیں، یہ تو چھوٹی سی حکومت ہے، ایک چھوٹا سا ملک اور کنٹری ہے، اس سے ٹکر لینا یہ بھی مشکل ہے، تو جو رب العالمین ساری کائنات کا حاکم اور مالک ہے، اس رب کے حکم سے کیسے ٹکر لی جا
जा सकती है, उस रब के नाफरमानी करके उसकी धरती पर कैसे ज़िंदगी सुखी गुजारी जा सकती है। फिर यही हाल होगा जो आज हम देख रहे हैं, कितने सालों से देख रहे हैं। फ़िक्र की ज़रूरत है, रब के हुक्म को पामाल न करें, रब के हुक्म की पासदारी करें। रब का हुक्म क्या है? मैंने आपको सूरत बकरा आयत नंबर 267 नंबर 267 ये आपको मैंने सुनाई है। मेरा रब कह रहा है, ऐ मेरे बंदो, मैं अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, जो तुम फसलें ज़मीन से तुम हासिल करते हो वो मैं देता हूँ। वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़, जो तुम फसलें हासिल करते हो वो हम ज़मीन से निकालते हैं, उसमें से अल्लाह का हक अदा करो। फिर मैंने आपको मिसाल से समझाया है, एक हलाल जानवर है, हलाल जानवर बकरी ले लो, दुम्बा ले लो, कोई भी चीज़ हलाल है, लेकिन आप कोई भी, आप में से कोई बंदा एक उसकी बोटी, गोश्त का कोई जिस्म का कोई हिस्सा जिंदा जानवर का काट के नहीं खाएंगे, खाने भी नहीं देंगे। आप कहेंगे भाई ये हराम है, तो आगे लोग कहेंगे भाई हराम कैसे है, अल्लाह ने हलाल किया था ये जानवर, हराम कैसे हो गया? तो आपका जवाब यही होगा, जानवर तो हलाल है पर इसका खावना हराम है उस वक्त तक जब तक अल्लाह अल्लाह हिस्सा विचों ना निकले। अल्लाह अल्लाह हिस्सा कह रहा है, उसनू लिटा के उद गर्दन ते छुरी चला के 4 रगा कट देवना, दमे मसबू उसके जिस्म से निकले, जब वो मौत की घाट उतर जाए उसके बाद उसका इस्तेमाल करना हलाल होगा। सेम इसी तरह मेरे भाइयों, हम जो फसलें उठाते हैं, हमारी गंदम या दीगर फसलें जो हमारे यहाँ आती हैं, याद रखो वो फसल हलाल के पैसों से हमने ज़मीन में बिजाई की थी, खाद हलाल के पैसों से थी, पानी हलाल के पैसों से था, हम भी मुसलमान थे, हलाल खाने वाले थे। मेरा रब कहता है जैसे बकरी में से रब का हिस्सा नहीं निकालेगा ना, हलाल तेरे लिए खाना जायज़ नहीं होगा जब तक हिस्सा बकरी का अल्लाह वाला नहीं निकालेगा। इसी तरह ये जो आपने फसलें उठाई हैं या उठानी है, उसमें से जब तक रब का हिस्सा नहीं निकालोगे वो सारी के सारी गंदम और फसल हराम होगी। और याद रखो हराम के बड़े गलत असरात होते हैं। हराम का मैं वाक़या सुना रहा था, मुशरिकीन कैसे तकसीम करते थे। टाइम ओवर हो रहा है, मैं इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी बता दूंगा। मुख्तसर ये हराम के हमेशा नेगेटिव असरात होते हैं, मनफी असरात होते हैं। सबसे पहला असर ये होता है इंसान की अल्लाह ताला कोई इबादत कबूल नहीं करता 40 दिन तक एक लुकमा खाने से, और जो पूरा साल हराम की गंदम खाए उसकी कैसे बातें कबूल होंगी? वो कहे मैंने उम्रा किया, मैंने हज किया, मैंने नमाज़ें पढ़ी, कैसे कबूल होंगी? मेरा नबी कहता है नहीं होंगी कबूल। ठीक है, तो मेरा ईमान है नबी की बात सच्ची है, सच्ची है ना? हाँ, तो फिर ये बात भी सच्ची है कि उसमें से उशर निकालना भी फ़र्ज़ है और ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जब बंदा हराम खाता है इंसान की दुआएं कबूल नहीं होती। और तीसरा नुकसान ये होता है जब बंदा हराम खाता है उस वक़्त हक वालों के बंदा मुखालिफ हो जाता है। ये याद रखो, ये बड़ी निशानियां हैं हराम खाने वालों की कि जब बंदा हराम खाता है उलमाए हक या हक वाले जो आवाम पब्लिक है उनके बंदा मुखालिफ हो जाता है, उनके मसाइल और अकायद के साथ उसका इख्तिलाफ नज़र आता है। क्यों? पीछे गुज़िया बिल हराम, उसके हराम ग़िज़ा उसके अंदर खड़ी है। इसलिए भाई अपने आप को हराम से बचाओ, अपनी नस्ल को, अपनी आल और अहलो अयाल को हराम से बचाओ और अल्लाह का हक अदा करो। ये उशर का टाइम है, अल्लाह का पूरा पूरा हक अदा करो। मेरा रब कहता है तुम मेरे रास्ते पे दोगे, मैं अल्लाह तुम्हारा रिस्क भी बढ़ा दूँगा, मैं अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बरकतें और अल्लाह ताला आखिरत की कामयाबियाँ लिख देगा। करोगे ना इंशाअल्लाह? जिन जिन के पास अल्लाह ने जिन जिन को तौफीक दी है, जिन जिन की ज़मीनें जायदादें हैं, फसलें उनकी तैयार हैं, कट चुकी हैं या कट रही हैं या कटने वाली हैं, खुदारा नियत कर लो, मुझे अल्लाह से उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि सच्चे दिल से अगर आप नियत करेंगे कि या अल्लाह फसल आएगी, पहला काम मैं ये करूँगा तेरा हिस्सा निकालूँगा, उशर निकालूंगा 10वां या 20वां। ये तफसील आप उलमा से पूछ ले, जुमे में टाइम नहीं होता। मुख्तसर ये है, आप नियत कर ले, मुझे अल्लाह से यकीन है ये आने वाली बारिशें आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी, बच जाएगी फसल। सच्चे दिल से नियत कर लो, करते हो ना इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको तौफीक नसीब।